الحمدللہ آپ حضرات کلام مقدس کی سورہ فاطر سن رہے ہیں، اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 اور 43 دو آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت۔ اللہ کے فضل اور کرم سے سورہ فاطر بھی پوری ہونے والی ہے، ایک سبق اس کے بعد باقی ہے، تو اس کو کلام پاک نے بیان کیا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ عرب کے لوگ، وہ قریش، کفار قریش قسمیں کھایا کرتے تھے اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو زوردار تاکیدی اعتبار سے بار بار قسمیں، زوردار قسمیں، ہم ایسا نہیں کریں گے جیسے یہ لوگ کرتے ہیں، اس طرح نہیں کریں گے، ہم ان سے زیادہ اتباع کریں گے۔ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ، اگر ان کے پاس آئے کوئی ڈر سنانے والا، لَيَكُونَنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، تو ضرور ہم بہتر سے بہتر راہ پر چلیں گے ہر امت سے۔ من احدى الامم یعنی جتنے یہود نصارى، جتنی بھی امتیں دنیا میں آئی ہے، ان ساری امتوں سے زیادہ ہم ان کا اتباع کریں گے، ان کی راہ پر چلیں گے، ان کے لائے ہوئے دین کو اپنائیں گے۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذِيرٌ مَّا زَادَهُمْ، پھر جب آیا ان کے پاس اللہ کا پیغمبر ڈرانے والا، ڈر سنانے والا، مَا زَادَهُمْ إِلَّا نُفُورًا، اور زیادہ ترقی ہو گئی ان کے بدکنے میں، اور زیادہ بدک گئے، مخالفت پر اتر آئے، تکلیف دینے لگے، آپ کو ستانے لگے، آپ کے راستوں میں کانٹے بچھائے جاتے، آپ کے اوپر اونٹ کی اوج رکھی جاتی، آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر کھوٹ دیا جاتا، آپ کو سجدے کے اندر آپ کے ساتھ تکلیف سے پیش آتے، اس طریقے سے آپ کی بیٹیوں کو طلاق دی گئی، نہ جانے کس کس اعتبار سے آپ کو ستایا گیا۔ شیعہ ابی طالب میں مسلمانوں کو بند کر دیا گیا 3 سال تک، مسلمانوں نے پتے کھا کر، درختوں کی چھالیں کھا کر کے اپنا پیٹ بھرا، جب چھالیں ختم ہو گئی، پتے ختم ہو گئے، اس طریقے سے بے رحمی کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا۔ تو جوان حذیفہ ادھر آیا، تو اور کون بول رہا ادھر؟ عبد المنان تیرے پیچھے اور کون ہے؟ عبد سمجھ رہا تو سب سے زیادہ کفار قریش بھی بدکتے تھے، تم بھی بدک رہے، قرآن شریف سننے اور بدک رہے۔ ارے اللہ کلام سنا جا رہا، پڑھا جا رہا، اسے سنو غور سے۔ یہ صرف عربی میں طوطے کی طرح رٹ لینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، جب تک اس کے اندر یہ نہیں پتہ لگا کیا کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے انہوں کے وہ جو اتباع کا وعدہ انہوں نے کیا تھا، اس سے زیادہ انہوں نے مخالفت کی ہے۔ قرآن نے بیان کیا کس وجہ سے کی ہے، کیوں کی انہوں نے اتنی مخالفت، کیوں انہوں نے اپنے قسم کے الٹا کیا۔ استکباراً فی الارض، دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے، کہ میرے سے زیادہ علم، میرے سے زیادہ سمجھدار اور میرے سے بڑا سردار، میں کیوں اس یتیم کی اتباع کروں، میں کیوں اس کے پیچھے چلوں، میں تو خود اپنے آپ چلوں گا۔ اس طریقے سے اپنے اندر جب میں آ جاتی ہے نا، اپنے اندر بڑائی کہ میری عبادت سب سے اچھی، میں سب سے اچھا، تو پھر وہ دوسروں کی اتباع، اللہ اسے گمراہ کر دیتے ہیں، اور ایسا گمراہ کرتے ہیں پھر ہدایت پر آنا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آ جاتی ہے پھر ضد، اور ضد کی وجہ سے کتنی قومیں ہلاک ہوئی ہے۔
عناد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے کتنے لوگ دنیا میں برباد ہوئے ہیں، ان کی ساری عبادتیں پھر رکھی رہ گئی جب اللہ رب العزت کی پکڑ ان کے اوپر آئی۔ تو استکبارن فی الارض، اپنے آپ کو دنیا میں بڑا سمجھنے کی وجہ سے، اور دوسری وجہ بتلائی قرآن نے، وہ مکر السیئ، بری تدبیریں، مسلمانوں کو ستانا، مسلمانوں کو پریشان کرنا، ایمان والوں کے اوپر تکلیفیں، ایمان والوں کو تکلیفیں دینا، انہیں بہکانا، یہ ساری وجہ کیا ہوتی ہے؟ تکبر اور بری تدبیروں کی وجہ سے آدمی خود بخود گڈھے میں جا کر گر جاتا ہے، کیونکہ جو کسی کے لیے برا کرتا ہے اسی کے لیے برا ہوتا ہے۔ آج تم کسی کے لیے برا کرو گے، کسی کو ستاؤ گے، تو کل تمہارا حال دنیا کے اندر ایسا ہی ہونا ہے۔ یوں فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مکاریوں سے پرہیز کرو، مکر کا بوجھ مکار پر ہی پڑتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ مکر سے یعنی کسی کے لیے بری تدبیر سے پرہیز کرو، یہ بری تدبیروں کا بوجھ خود اسی کو اٹھانا پڑے گا۔ اور اس کی جواب دہی اللہ کے یہاں ہوگی۔ حضرت محمد بن کعب قرظی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، 3 کاموں کا کرنے والا نجات نہیں پا سکتا۔ 3 کام ایسے ہیں جو دنیا میں بھی عذاب ان کو بھگتنا پڑے گا، اور آخرت میں تو ہے ہی، وہ نجات نہیں پا سکتا ہے۔ ان کاموں کا وبال اسی پر یقیناً آ پڑتا ہے۔ ایک تو ہے مکر، اور دوسری بغاوت، اور تیسرے وعدوں کو توڑنا۔ مکر، بغاوت، وعدوں کو توڑنا، آج یہ ہمارے اندر سب سے زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ ہم وعدہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں، توڑ دیتے ہیں۔ کسی نے کہا چلو جی نماز کو جی ابھی آ رہا ہوں بس، پھر وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ چلو جی قرآن پڑھو، تلاوت کرو، کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ تو یہ سب وبال یہ ہمارے اوپر ہی پڑے گا، ہمیں خود بھگتنی پڑے گی اس کی سزا۔ اس کا کچھ نہیں بگڑے گا جس کا ہم وعدہ توڑ رہے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے اس کا نقصان نظر آئے گا، لیکن نقصان اگر کسی کے لیے ہم برا کر رہے ہیں تو ظاہری اعتبار سے اس کا برا ہو سکتا ہے، لیکن وہ تھوڑے دن کے لیے، دنیا کا ہے، لیکن اسے ہمیشہ ہمیشہ بھگتنا پڑے گا اسے۔ آخرت میں ایک لمبی تکلیف میں اسے رہنا پڑے گا۔ تو یہ 3 کام ایسے ہیں جن سے پھر آپ نے یہی آیت پڑھی، انہیں صرف اسی کا انتظار ہے۔ آگے یوں فرمایا، دیکھیے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، کہ مکر کا جو وبال ہے، یہ حیق کے معنی جو ہے یحاط، یصیب، یہ اس معنی میں ہے، یعنی اسی کو گھیرے گا، اسی کے آ کر پڑے گا، اسی کو ملے گا۔ برائی کی تدبیر، بری تدبیر اسی کے اوپر، اسی کو ملے گی، اسی کو اوپر آ کر پڑے گی۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، اور نہیں ہے بری تدبیروں کا وبال مگر اس کے اہل پر، جو اس کو کرے گا اسی کو اوپر پڑے گا۔ قرآن کریم کا یہ بات ہے، اللہ رب العزت نے جو قانون بتا دیا۔ اللہ سچے ہیں، اللہ کی بات سچی ہے۔ اللہ نے جو وعدہ کر لیا وہ وعدہ ہو کر رہے گا۔ اگر اللہ نے یوں کہہ دیا ہے کہ برائی کرنے والوں کو برا ہوگا تو برا ہوگا۔ ساری دنیا کی طاقت بھی مل کر کے اللہ کی اس برائی کو، جو اللہ کسی کے ساتھ برا کرنا چاہیں گے، یعنی اس کے اوپر جو برائی کو وبال پڑے گا، تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، ساری دنیا کی طاقت مل کر۔ آگے فرمایا، فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ، کیا وہ لوگ انتظار میں ہیں پہلوں کے دستور کے، یعنی پہلی جو امتیں ہیں انہوں نے جو تکبر کیا، انہوں نے جو نبیوں کے ساتھ بدتمیزی کی، بے عزتی کی، ان کے ساتھ وعدہ خلافی کی، اس کی وجہ سے وہ ہلاک اور برباد ہوئی ہے۔ اگر یہ لوگ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کریں گے
اور ان کے دین کی مخالفت کریں گے، مسلمانوں کو ستائیں گے، تو یہ سب کچھ اللہ کا قانون آج بھی وہی ہے، یہ ہلاک اور برباد ہوں گے۔ آج دنیا کے اندر مسلمانوں کو اگر ستایا جا رہا ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی ہے، جس درجے مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے اسی درجے ان کو تکلیف ہوگی، دنیا میں بھگتنی پڑے گی اور آخرت میں بھی یہ اسی تکلیف میں مبتلا ہوں گے۔ جتنی زیادہ ستایا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا زیادہ ان لوگوں نے ستایا ہے، اسی زیادتی کے ساتھ ان کے اوپر وبال پڑا ہے، تکلیفیں پڑی ہے، غموں کے اندر دو چار ہوئے ہیں، تکلیف کے ساتھ دنیا سے گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یوں کہنا چاہتے ہیں پہلوں کے ساتھ، یعنی یہود اور نصارہ، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، قوم نوح، یہ جو قومیں گزری ہے، ان لوگوں کا حال بھی یہی تھا کہ یہ پیغمبروں کے ساتھ برا کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، بات نہیں مانتے تھے، تو اللہ کا پھر ان کے اوپر عذاب آیا، اور اللہ کے عذاب کو کوئی دنیا کی طاقت کوئی ٹال نہیں سکی۔ آج بھی اگر اللہ کا عذاب آئے گا تو اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا ہے، سوائے ایک ایمان والے کے، جو ایمان والا اپنے ایمان کی طاقت کی وجہ سے، اللہ کی عبادت کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کو رضامندی میں تبدیل کر دے تو اس کی وجہ سے رک سکتا ہے، نہیں تو اور کوئی طاقت نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت جب کسی کو عذاب دیں گے تو اس کے عذاب کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، ہرگز کوئی اللہ کے دستور کو بدل نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے جو قانون بنے ہوئے ہیں کہ ستانے والوں کو ستایا جائے گا، تکلیف دینے والوں کو تکلیف دی جائے گی، نہ ماننے والوں کو ان کے اوپر عذاب آئے گا، یہ جو اللہ کے قانون ہے، قرآن کریم بار بار اس بات کو کہہ رہا ہے، کافر اور مشرک کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے گا، اس قانون کو اللہ کے کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اور نہ اسے کوئی منتقل کر سکتا کہ انہیں ہٹا کر کے دوسرے لوگوں کو تکلیف دی جائے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جی انہیں چھوڑ دو اور دوسروں کو دے دو، ایسا نہیں ہوگا۔ جو کرے گا اسی کو بھرنا پڑے گا۔ دنیا میں تو یہ کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی، بھائی نے کرا دوسرے بھائی کو اٹھا کر لے گی پولیس، اس کی مار پٹائی ہو رہی ہے۔ ایسا نہیں اللہ کے یہاں، اسے ہی پکڑا جائے گا، کیونکہ اللہ کے چنگل سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا، کہاں جا سکتا ہے بھاگ کر کے، اسے وہیں سے اٹھا کر لے آئیں گے فرشتے، جہاں بھی جائے گا وہیں سے اٹھا کر کھینچ کر لے آئیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے یہاں ایسا نہیں ہے، دنیا میں چھپ سکتا ہے، کہیں نہ کہیں دنیا کے لوگوں سے اوجھل ہو سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، ہرگز اللہ کے دستور کو بدل نہیں سکتا کوئی بھی، اللہ کے دستور کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور ہرگز تو نہیں پائے گا اللہ کے دستور کو منتقل ہوتا ہوا، یعنی ان کی جگہ دوسرے لوگوں کو تکلیف دی جائے، ایسا بھی نہیں تو دیکھے گا۔ اپنے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایسا آپ کو ہرگز نہیں دیکھنے میں آئے گا۔ دنیا میں بھی لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو برا کرے گا، مسلمانوں کو ستائے گا، ایمان والوں کو ستائے گا، اس کے ساتھ برا ہوگا اور تم اپنی نظر سے دیکھو گے، تم اپنی نظر سے دیکھو گے۔ اس لیے ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، قرآن کی اتباع میں رہ کر کے ہمیں زندگی گزارنی ہے، اور جن حرکتوں کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب آیا ہے ان حرکتوں سے ہم سب کو بچنا ہوگا۔ دین کی مخالفت اللہ کو برداشت نہیں ہے، کہنے کا مطلب یہ ہے دین کی مخالفت اور اپنے بندوں کی مخالفت اللہ کو، دین کو مٹا ہوا اللہ تعالیٰ نہیں کہہ سکتا، لوگوں کو مٹا سکیں لیکن دین کو مٹا ہوا دیکھا لیکن دین کو مٹتا ہوا نہیں دیکھا۔ آج ہم اگر اللہ کے دین کی مدد نہیں کریں گے، اللہ کے دین کے ساتھ نہیں چلیں گے، تو یاد رکھو اللہ کا دین تو ہمیشہ، یہ تو جب تک اس کو رہنا ہے رہ کر رہے گا۔ ہم اگر اس کے ساتھ ہم جڑ جائے تو ہمارا فائدہ ہے، ہم نہیں جڑیں گے تب بھی رہے گا۔ اللہ کے قرآن جس طریقے سے سنایا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یہ تو سناتا اور چلتا رہے گا، ہم اس کے ساتھ لگیں گے تو ہمارا فائدہ ہے،
نہیں لگیں گے نقصان ہمارا، یہ تو ثابت ہے، رہے گا، اس کی حفاظت ہوگی، ہر طریقے سے لوگ سنیں گے اور سنتے آ رہے ہیں۔ تو دین کے کام جتنے بھی ہو رہے ہیں یہ تو ہو کر رہیں گے، چاہے کوئی کتنی بھی بڑی مخالفت کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے تھے اور مکے کے لوگ جتنی مخالفت اتر آئے تھے، اگر دین ختم ہو سکتا تھا تو ان کی مخالفت سے ہو سکتا تھا، ان سے زیادہ مخالفت تو کسی نے کی نہیں۔ پیچھے روڑے بجائے جا رہے ہیں، تھوکا جا رہا ہے، کوڑا ڈالا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، ہمارے پیچھے کون ہے؟ تو اس لیے اللہ کا دین جس طریقے سے مکے کے اندر تھا اسی طریقے سے یہاں ہے، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہے۔ رد و بدل ہے تو ہمارے اندر ہے، ہمارے اندر خود تبدیلی ہے، یہ تو بدستور باقی ہے۔ اور جس طریقے سے آج سمجھا رہا ہے کل بھی سمجھا رہا ہے، آئندہ بھی سمجھائے گا۔ جو سمجھے گا اس کا اپنا فائدہ، جو نہیں سمجھے گا اس کا اپنا نقصان ہے۔ اس لیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، ان آیتوں کے ذیل میں آپ کو بتانا یہ ہے کہ آپ اللہ کے دین کے ساتھ جڑ جاؤ، اس کے ساتھ لگو، جو اللہ نے حکم دیے ہیں ان حکم کو اپناؤ۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم